भाई हाँ जी This is Mr. Inayatullah. He has been on this project from day one, mashallah, to this day. He is personally, he literally camped out here, stayed here, and to supervise all the technical, practical, constructional details. The project was initiated, my khayal se 23 years ago, about 25 years ago, by Hazrat Dr. Farooq Hafiz, who is from this area, and this site was known, recorded on the revenue maps as is ziyarat. And this is because I think about more than 300 years ago, Yes, 300, yeah, 400 years. nearly 400 years ago, the ancestor of Dr. Hafiz, who was a sheikh of the tariqah, they had a gathering of a large number, I think 300 or so, the leading shuyukh of that time. And on the spot, we'll come and show it to you, this group had a waking vision of the Prophet ﷺ, and I think this is one of only two such sites where a large gathering like that has had a vision, been blessed with a vision of the Prophet ﷺ. So after all this time, Dr. Hafiz was guided, instructed to construct a mosque here, because while it was known to some people, most people, as a sacred place, but not everyone was aware of this, and so there would be maybe बेइज्जती जैसे हो जाती है, the wrong use, so on. So to establish a kind of marker and to preserve the site. And he was shown a vision of the mosque. Inayat Sahab will correct me if I make any detailed mistakes. These are, as I remember, the process of guiding, of how we made this. So Dr. Hafiz then had been searching for an architect to build this vision, and everyone he met, he wasn't satisfied. And well, cut a long story short, he was guided to us, and as he told me many years later, that the moment he walked into the door, he was satisfied that he'd arrived at the right place. And we've all faced this, where a client comes and says, oh, I know exactly what I want an architect just to draw it up. But this was different. Sahibzada Sahib, he had this very clear vision of the Moti Masjid in the Delhi fort, and he wanted
that to be built on this site. And by that time my own investigations and trying to understand traditional Islamic design methods, principles, I'd also come to a point where I knew that this is the right process. We can't design anything. We must have an archetype, a prototype, a model, an exemplar, which we try to get as we can, as perfectly as we can, to reflect that. And of course, I think you've been to Baba Hassanuddin's shrine also. In that case, our instructions were it should be a mazar based on Najaf Ashraf. Totally different site, different one person. But so each model has to be adjusted and accommodated according to the specific site in which you're building. The climate, the materials, site, contours, everything is different. And of course the functions. So then we tried to get as much data as we could on the Moti Masjid from the internet, from other sources. The Archaeological Survey of India had done a measured drawing. In any case, so we began with that, and of course we tried to reverse engineer to understand the proportioning system, etc., all of those things. And finally, we were ready to start. And all along, at each stage, Sahibzada Sahib would look at our proposals. He wouldn't commit anything. He'd say, I'll let you know. And then maybe a week later he would come back and say, all right, that's all right, or no, this won't do, you have to change it. So this kept on going, and he also told us that actually he started construction because he was very clear what he wanted. And so he said he even had the foundations excavated. So we arrived for our first time on the site with the drawings, and I was terrified because what if it doesn't fit? And I mean, he was an eye surgeon by profession, and I thought, how could he have interpreted that design, etc. And to our great surprise, the basic plan fitted exactly the excavation that he had made. So then this is how this amazing project proceeded, literally from the very start throughout. And as I say, in these works, we don't consider ourselves even worthy of claiming to have designed anything. But we have to be grateful for Allah Ta'ala for having used us as a vehicle through which these amazing structures have been made possible. And then throughout, the dedication
it's literally been a community project from the beginning. We were very fortunate. Sahibzada Sahib was very particular that there must be the best available professional services, supervision, material, methods, everything. So after, I don't know, searching, but he was very fortunate, we were fortunate that we had Inayat Sahib right from the beginning when it came to the actual work on the ground. And since it was to be built in Kanker lime, Sahibzada Sahib announced to the people that they needed Kanker lime. And the next weekend, I think it was, there were traffic jam of tractors and trolleys, and he had to say, stop, we don't have space for any more. Everybody had gone out. The mountain behind you. Yeah, from the area. This Kanker lime is a natural limestone, hydraulic lime, which is available in lenses, pockets in the doabs of the Punjab. And then Inayat Sahib had to process the lime, and Sahibzada Sahib also went around. He finally, of course, went to the archaeology department, who were amongst the few authorities who could guide us on this. And they advised him to make a kiln to fire the lime. And so they built, I think Inayat Sahib helped build, with the archaeology department's advice, the kiln here. And then they decided to make two because the volume needed more. And then the question of what fuel, and the archaeology department said, oh, gobar jalale. Dr. Sahib, not on your life. So then, where do we get fuel? What fuel? And eventually we ended up with using bagasse, which is the leftover after the sugar making process. And so at each stage, the lime mortar had to be tested and had to be perfect, and Inayat Sahib very diligently prepared many samples with different formulations, and I think there was a tank also in which you test out moisture penetration, etc. And finally we decided the correct formulation, because it has to be mixed with white lime and so on. And so the work proceeded. The foundations were about 13 feet below ground, because Dr. Sahib insisted that this has to last for a long time. So he's taking no chances. And then the construction in bricks, and then we came out above ground. It had to be white marble. Again, he insisted that it should be white marble inside and outside. So then that was another thing we had to look into and test out, and finally the method of fixing the marble to the brick core with interlocking detailing, but also metal clamps. And then again Dr. Sahib said, no, metal that will rust, no. So we looked at alternatives. In the end, I think we used stainless steel. So this is how we went, and
the next amazing thing, it was amazing things happened all along. We reached the damp-proof level. Up to that point, they were fairly regular kind of blocks that had to be used with the marble. But above the damp-proof course, Dr. Saab wanted fully carved, proper slabs. So they're about 4-inch thick, Yes, 4 inches. 4-inch thick slabs, inside and outside, with an 18-inch or 13-inch brick core, all correctly tied up together. But then the larger slabs, of course, he had to have the best marble. He was also a great hiker and would walk up and down the mountains and looked at all possible sources for stone, and he would come and give us a sample, and do you think this is all right? And we'd have it tested, and no, it's not quite right, something else. After all this searching, he finally found a source in Swat, No, not Swat. Puner, Yes, mountain near the Bada and near Bada. near Bada. Anyway, so Shab then Qadar. Shab Qadar. Shab Qadar. Achha. And so Ma'am and the agency, you can say. okay. This is what he told me. He said that we agreed on the stone, and he asked the price, and the owner said, well, bring a truck and take it. So we had these huge boulders arriving right here. Some of them you can still see the remains. And then the problem was the cutter that they'd set up was a rotary cutter, and it had only so much diameter. So we had to cut huge boulders into large slabs. How do you do that? So again, Dr. Saab went searching, investigating all over Lalpur industries, and he realized that this has to be a huge operation. This is some kind of an industrial scale cutters, and that costs, unaffordable amounts. And then, as I learned, he said he was, I don't know what he was doing, somewhere in Islamabad, Yes. and just occasionally met somebody who said, oh, I believe you're looking for a band saw, a band cutter, whatever it's called. It has several bands of saws, then they go cutting through the blocks. And Dr. Saab said, yes. Well, he said, come. Took him to his side. He said, is this all right? Yes. And he said, yes, but I can't afford it. He said, take it. And here it was set up. I remember the joy with which when we arrived on the site, and he said, come, I'll show you the cutter. And we are standing here. It's done its work, finished. And then he asked them to switch it on. So first there's water that is poured over, and then the motor is switched on, and these blades are above the block, and they start swaying like this. All the water rushing down, shh, and then they start biting into the boulder, and it goes. And I was just spellbound. I said, ये तो जिक्र हो रहा है.
So this is how this amazing structure was, we participated, I can say, in bringing this to be. So you can go around, have, Inayat Sahab, is there something else you'd like to add by way of, oh yes, the stone cutting wasn't that easy. Yeah. Because he searched around again for stone carvers, finally got to Lahore and Agra family and negotiated with them. He agreed to all of their terms, set up a carving shed around there. I think it's this way. No, first here. Acha. And but they would not produce the quality that he wanted or the speed at which he wanted to go. So he got another team from Karachi, I don't know, Rajasthan or someplace. Also hereditary wood carvers. And now he had 2 wood workshops, giving them whatever they needed, the rates, facilities, machines, equipment, but they would not produce to Dr. Saab's satisfaction. So, and what the process was, they would do the cutting, they did all the carving, but that's what he was not satisfied with. Then it would be dry assembled. Yes. Before putting on the site, and if it was right, then they would go and the Inayat Saab's team would place it on site. But finally, Dr. Saab told both the teams to go to hell. Get out. And having told them to go, he was then left with who's going to do the carving. And then, out of nowhere, more than 100 stone carvers appeared, and they worked twice a week, through the night, with big arc lamps blaring and the naats on the loudspeakers. And by the morning, after the Fajr, they would disappear. The ordinary people from around the villages here, Non-skilled peoples. no skill, No skill. no training, Even then, their age is from 10 to 28, 20, 30 years. school. Whenever this work is need, about 40 years experience. To do All the the people kind of small- stone all- workmanship. Children. School dropouts. The parents would say, "Oye, kuch nahi karda, jao the kuch sikh le." They would come, and they were all working here. And Dr. Saab had set up his own studio, lovely glass, so he can keep an eye on all the work. And he became a draftsman, designer par excellence. Everything. The slabs would be brought into his studio, and he would directly draw on the slabs. And then now they developed the whole process after. I'll tell you, not surprising, when I first came, when this untrained team were doing, it was nice to see the enthusiasm and so on, but obviously it's very childish sometimes, very crude, but I kept my mouth shut. A couple of months later, when I came on the site, I couldn't believe. There was a smooth chain of people who would take
Dr. Saab's drawing, trace it on, transfer it to the slabs, then one team would do the rough cutting, another team would do the finer cutting, then fine finishing, and then the dry assembly. The whole process was going and the work was unbelievable. And you'll see it yourself. And think they've never been to National College of Arts or neither is Dr. Saab. He's an eye surgeon. And he would look through his microscope, and being the hiker and trekker that he was, he would look at the flora around through his microscope and develop floral designs. So all this you will just see for yourselves, but it's really, to this day, I can't believe. It's unbelievable what has happened. But Alhamdulillah, and shukr Allah Ta'ala ka कि हमें इस काम के लिए काबिल समझा, जो कुछ भी है वो आपके सामने. So have a look around. Any questions? ग्राउंड लेवल से कितना ऊंचे है? Like 20 feet? ग्राउंड लेवल से 18 फुट है. हाँ, ग्राउंड लेवल से 18 फुट ओरिजिनल ग्राउंड से. जी. ओरिजिनल ग्राउंड तो उस वक्त डाउन था ना. हाँ. अब तो ऊंचा हो गया, वो भी अबाउट 3 or 4 फीट राइज. हाँ. और सर फाउंडेशन इस लेवल से 13 फीट नीचे है? उस लेवल से 20 फुट नीचे. मेन फाउंडेशन तो मेन स्ट्रक्चर की थी ना, ये तो इतना मसला नहीं था. जी. बहुत थिक स्लैब है, मतलब सीढ़ियों की. इससे 13 फुट नीचे है. जी, ये जो आजकल आप देखते हैं सो कॉल्ड मार्बल जो बिल्डिंग्स में लगाते हैं, दे आर जस्ट लाइक बाथरूम टाइल्स. उनका कोई, I mean, this we've tried to do the proper way, and the proper stone flags, paving should not be less than 2 inches. So that's what we used here. This is 2 inches. That's a minimum size. Yes, बिल्कुल ठीक है. Otherwise, we have used about 14 inches. सर जो दीवारों पे मार्बल लगा हुआ है, जी जी. is it mostly supported by clamps, or is there any interlocking as well? There's about 2 or 3 different methods. Methods of interlocking. The stones interlock into each other, then that interlocks into the brick, and then everything interlocks with metal clamps. Kyun, Saji? So, yes. And the thickness of these slabs, because of the deep carving and so on, I think they're about 4-inch thick slabs. Marble slab. Marble slabs. And this is the best marble for Pakistan, in Pakistan, super white. There are many details which Sahibzada Sahib had changed
from the Moti Masjid in Delhi. For instance, in that there is a central wudu pond, and one day he said, no, we can't have that. Then he had the heights raised, and even the placing of the domes. And the term he would use is, this hasn't been approved. Sure. So, Sir, why height is raised for that area? well, he wanted it to be 25. this is something, why I don't ask him, but he insisted on raising the height. He wanted the domes to be visible from outside, and that's why he had them brought forward as well. कामिल सर, इसमें खताती कुरान पाक की आयत कौन सी वाली है यहाँ पर? हिनायत साहब बेहतर बताएंगे, आयात अंदर भी हैं। पाक से मुख्तलिफ जगहों से मतलब है कि वो लेके इनको खिलाते हैं और जगह की मुनासबत के हिसाब से, क्योंकि ये मेन एंट्रेंस है, इस मेन एंट्रेंस के उस मुनासिब के निस्बत के हिसाब से वो आयतें चुनी गई। आपको आपको ऊपर दुरूद शरीफ लिखे नज़र आ रहे हैं, चारों तरफ दुरूद शरीफ लिखे हुए हैं। ये अंदर वाले दुरूद शरीफ जितने हैं, ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, तो सारे दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो निस्बत के साथ उनकी ताज़ीम और उनके पर दुरूद को सलाम भेजने के लिए। बाहर भी इसी साइड पे, इसी जगह पे दुरूद शरीफ लिखे हुए हैं, ये भी अंदर लिखे हुए हैं। और नीचे सारी आपके अपने सारे सारी ये भी सारी उस इस्लामी स्ट्रक्चर के हिसाब से। अच्छा, आप में से शायद कुछ खत्ताती भी सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, ज़रा ये नज़र दौड़ाइए, बताइए कौन सा खत है? लुक अगेन। One day, Dr. Saab brought into our office a slab of marble and very hesitantly said, there's something I want to show you. And we looked at this and it looked very nice, and I couldn't figure out what this khat was. So I asked Taimur, he knows much more about these things. I said, देखो ये कौन सा खत है? He looked at it and he said, it's very nice, but I don't know what khat this is. And then Dr. Saab had a smile and he told us the story that when he realized that he has to do it all himself, these floral designs and all this, and he had to have a lot of calligraphy. And then, so he had come to Lahore again and asked us, and we recommended Ustad Khurshid, Gauhar Kalam, etc. And he said, हाँ जी कर देंगे बिल्कुल, सिला इत्थे ले आओ, मैं बना देते. And Dr. Saab thought, one slab at a time I am going to bring to Lahore, no way. And he was again very confused, and, but how will I get this done? And he had a dream in which he was shown the whole font, pura khat. And the next morning he knew this is what he had to do. ऐसे हुआ? जी, There it is. Can you believe? वीडियोग्राफी में कितने खत हैं? पता 6 खत हैं शायद. जी, इन लोगों को बेहतर पता होंगे. लेकिन यहाँ पे 8 खत. अच्छा, अच्छा. 2 उनकी तरफ से एक्स्ट्रा. 2 उनकी तरफ से, मुझे, हाँ, there we are.
So this is actual inspiration. I mean, a lot of people ask, why do we have to copy? Why do we have to just follow the tradition? Isn't there any room for creative, something new? Well, this is the creative process. It's not from this person or that person. It just is given. And Sahibzada Sahib was given this khat. And mashallah, can you believe that somebody who hadn't had any training in khattati? Inayat Sahib will also tell you of literally every detail has a story behind it. Every stone has its own story. we can't explain. Yeah. وہ بڑی بہترین طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں ہر ایک پتھر کے ہر ایک ڈیزائن کے بارے میں. یہ مجھے کہاں سے ڈاؤن لوڈ ہوا, کس طرح میں نے کیا, کس طرح, وہ تو سارا کچھ. And how these tughras appeared in the stone. I mean, not in this form, but he was shown that, and so he. یہ آپ دیکھا ہوا ہے نا, یہ اس میں محمد جو اوپر لکھا ہوا ہے, جی آپ نے جانتے ہیں اس کو, اس کی ہسٹری؟ نہیں. یہ یا رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے نا. جی جی. جس دن یہ پتھر پہ ڈیزائن ڈرا کیا ہے نا, ابھی اس کی وہ فلنگ نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا, صرف رات کو ڈیزائن کیا ہے. صبح جب دوسرے دن جناب تشریف لائے تو یہ جہاں پہ اس کی لائنیں ختم ہوتی ہیں نا, اوپر آپ دیکھیں گے پتھر میں آپ اس میں محمد نظر آئے گا. وہ انہوں نے اپنی طرف سے تحفہ بھیج دیا. ادھر ایک وہ جو سیمی پریشس سٹونز میں یہ انلے کا کام ہے. ایک سٹیج پہ ڈاکٹر صاحب وانٹیڈ ٹو یوز اے لاٹ آف دس semi precious stones, really beautiful inlay work. And I remember visiting the site and sitting in his studio, and we were talking about various technicalities. And all through this discussion, there was this one lad, I think young fellow, 12-13 سال کا ہوگا. ہم باتیں کر رہے ہیں, اسے کوئی فکر نہیں, خاموشی سے اپنے وہ مگن ہے, بالکل محض. ایکچولی وہ جو کاریگر آپ بتا رہے تھے نا کہ جو ہم نے انڈیا سے بہاولپور, ملتان, لاہور, ٹیکسلا منگوائے تھے نا, یہ کام جو ہے وہ یکسوئی اس میں چاہیے. کوئی کسی قسم کی انٹرفیئرنس جو ہے نا وہ یہ کام نہیں مانگتا. اگر انٹرفیئرنس ہوگی تو پھر وہ کام صحیح نہیں کر سکے. بالکل. وہ یکسوئی حاصل کرنے کے لیے غلط کام کرتے تھے, چرس اور افہیم استعمال کرتے تھے, اسی لیے وہ ناکام ہو گئے.
کیونکہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا کام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے ساتھ تعمیر ہو رہا ہے, تو اس لیے وہ سب کے سب رد ہو. کمال. ہمارے جتنے بھی بچے تھے وہ سب باوضو ہو کے کام کرتے تھے, درود شریف پڑھتے تھے اور یہ کام کرتے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب نے پھر بتایا اس بچے کے بارے میں کہ یہ گھر والوں نے اس کو کہا ہے وہی اسے ڈراپ آؤٹ نکما تھا بالکل, اس کو بھیجا یہاں پہ کہ کچھ شاید سیکھ جائے. وہ کیا سیکھ گیا کہ وہ تو ایک ماہر بن گیا. مگر اتنا یہ مشکل کام, ایک تو پتھر ہی ساری دنیا میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے انہوں نے لے کے آئے, کہاں سنگاپور, ہانگ کانگ, کہاں منڈیوں سے, پھر ان کی ٹیسٹنگ اور پھر ان کی کٹنگ کیسے ہوگی. تو ڈاکٹر صاحب نے خود وہ ٹول بنایا جو جیسے وہ ڈینٹلس وہ نہیں ہوتے, اس طرح کی ڈرلز کو ماڈیفائی کر کے کون سا اس میں وہ کٹر, اٹ ہیز ٹو بی ہارڈ انف ٹو کٹ دا ڈائمنڈ وغیرہ وغیرہ. بٹ دیٹ واز امپاسبل, سو وی گیو اپ, ہی گیو اپ آفٹر دس. اسے نہیں جسٹ پلین پہ ہی چلتے. مگر اتنا بھی کر لینا, اور وہ خاص کر ان بچوں کی اور ساری ٹیم کی جو ایک لگاؤ اور لگن سے کام جذبے سے ہوتا تھا, دیٹ واز کسی اور سائٹ پہ میں نے ایسے نہیں دیکھا. ایک دفعہ سائٹ اب تقریباً ختم ہو چلی تھی, تو کرتے کرتے مغرب کا وقت ہو گیا. ہم نے ڈاکٹر صاحب سے کہا جی اب اجازت دیں ہم جائیں. کہنے لگے نہیں ابھی نہیں جانا. فائنلی اٹ بیکیم ڈارک اینڈ آئی تھنک دا مون کیم آؤٹ اینڈ ہی سیڈ اب جا کے دیکھو اسے. It's a different experience altogether, because this marble becomes translucent and this moonlight glows out of it. Amazing. اچھا جی, اوپر بھی چکر لگانا چاہیں گے؟ ہاں, I don't know if I can manage, but آپ چلتے رہیں. نہیں میں کیا تنہا تاکہ وہ غلط جھٹکا وٹکا نہ لگ جائے نا اس کو. Would you like some support or are you all right? I think I'll be all right. But you can't say it's wet. کوئی بات نہیں, نہیں ٹھیک. This is from the dew. No, they've been washing it in the morning. اچھا They've washed the whole. جی جی. All right? Yeah. چلیں جی. اور کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. How are your parents? Alhamdulillah. Very well. آپ تو آئے تھے نا کبھی؟ میں آیا ہوں 3 سال پہلے. I came with Daniel. It was a magical experience. See, میں کہا اس بار آپ اور میں کہا I'll come again. Why not? Ammi was very tempted, but she's not too well. So, she کہا سب ادھر
Jen, should I check? I think it's open. एक सेकंड। कब से मैं आपके पीछे आऊँगा? हाँ, okay. Careful, careful. सर बचा। Can should I take this off? I think so. In case you trip. Yeah. Can we just take it off for a No, just this shop. Okay. He's allowed to come out. I remember asking. सिलेंडर्स के ऊपर पूरी सूरह यासीन लिखी हुई है। जैसे इस कॉर्नर से शुरू होती है, आगे जाते जाते फिर उस सिलेंडर पर, फिर इस सिलेंडर पर, फिर इस सिलेंडर पर। ये डोम्स के ऊपर भी कहा गया जी I am reading this as the Sidratul Muntaha. It is the tree, the cosmic tree, which is neither at the east nor at the west, and it's circular, and its branches spread to the ends of the cosmos, covering everything. So what's this called? Sidratul Muntaha. Sidra is बेरी का दरख्त। बेरी का दरख्त, मुंतहा is of the extreme, the infinite, eternal. So usually इस्लाम के डोम पे वो कैलीग्राफी नहीं करते हैं, मतलब ऊपर ना नहीं, ऊपर कौन करता है? ये तो इतनी डिटेल में सारी इसमें भी हुआ है। इसमें विजिबल नहीं है, हालांकि ये फिर भी विजिबल है। ये हाँ, बट हाँ, फिर भी इसको आप कह सकते हैं कि विजिबल। तो ये किसी और के लिए लिखे हैं, हमारे लिए नहीं। हाँ जी। उधर से जाते हैं। उधर से, be careful of the edge. इधर से आ जाते हैं। चलें जी। ठीक। Kamil, are you going down? I'll just point out the corner here. This is the grove where the vision of the Prophet ﷺ was witnessed, and it's been preserved undisturbed since those centuries. I think the ground has been filled up a bit. Yes. Okay. चक्कर लगा लें जी। यहाँ भी। You wanted to go down now? I will go down, but I don't know if we should go down this way or that.
میں پوچھ لیتا Yeah. میں پوچھ This was the second stone workshop. اور یہ سب اسٹون کٹنگ کارونگ کا ہی اب ملبہ بچا ہوا ہے. اینڈ آئی تھنک ڈاکٹر صاحب واز اچھا اس طرف سے آ رہا ہے. ہی واز ویری insistent that this is not rubbish to be discarded. I don't know what they will finally do with it, but it's been treated as tabarruk. یہ اسٹینلیس اسٹیل ہے اور اس کے اوپر گولڈ میٹل. گولڈ میٹل کی ماشاء اللہ. عنایت صاحب یہ جو بچ گیا ہے پتھر کٹا وٹا اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ اسکریپ ہے سارا. یہ ایکچولی تو جو مسجد ادھر بنانی تھی نا اچھا گرا شریف پہ اچھا اچھا وہاں پہ لے جانے کا پروگرام. اچھا 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 اچھا. لیکن جناب کے وصال کے بعد ہاں اب سردار صاحب تھوڑے کانشیس نہیں ہیں اس معاملے میں, اچھا. تو اس لیے ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہو ہاں کوئی اس طرح کی مناسب جگہ پہ لگے تو بہتر. سکتا. ہاں اس کو بہرحال سیل نہیں کرنا, یہ مجھے یہ یاد پڑتا ہے ڈاکٹر صاحب کہتے تھے اس کو سیل نہیں کرنا. یہ نہیں مسجد کہ میں ڈمپ کر دیں کہ یا کہ ڈمپ کر دیں گے. ابھی کام جاری تھا اس وقت جو فرنٹ ہے نا مین گیٹ کا وہ ابھی تقریباً نکل جائے مثال پورے پہاڑوں سے جو قصے ہوتی ہیں نا چھوٹے چھوٹے نالے بہتے ہیں تو ان میں پتھر جو ہے اوپر سے نیچے رولنگ ہو کے آتے ہیں نا, تو یہ رولنگ سٹون جو ہے نا وہ بڑے پختہ اور بڑے شاندار رنگ ہوتے ہیں. وہ کاٹ کے یہ وہ پتھر بن جاتے ہیں, رنگ نہیں ہے کہیں بھی. اوپر وہ بیل بنی ہے وہ بھی اسی طرح سے.
آپ لوگوں نے بھی ان کے اس پہ کام کیا ہے، وہ جو کہہ رہے تھے کہ میرا یہ چھوٹا بھائی کرتا رہا کام یہاں پہ. اچھا آپ یہاں پہ کام کرتے رہے ہیں؟ یہ جب شروع سے بن رہی تھی نا ہاں تو ایوری تھرسڈے آیا کرتے تھے لڑکے ہمارے ولیج کے اچھا اکثر. تو یہاں کے کافی ٹائم جو ہے نا رات کو اکثر کام کرتے تھے یہاں. اچھا آپ لوگ یہاں پہ رات کو اکثر کام کرتے تھے، تو کیا آپ لوگ کیا کرتے، خطاطی لکھتے تھے؟ سب جو ہے نا اس کی ڈیکوریشن میں کام، اچھا خطائی میں، کنسٹرکشن میں. اچھا ماشاء اللہ. یہ وہ نخل ہے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ظاہر ہوئے تھے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سی جگہ تھی جہاں حضور پاک آئے تھے؟ یہ درخت نہیں اندر نہیں. یہ ہے جی وہ گیسا مشین جس پہ وہ را میٹیریل جو بڑے بڑے پتھر آتے ہیں نا بورڈر، وہ ہم اس ٹرالی پہ رکھ کے اس کے نیچے لے جاتے ہیں. ایک منٹ میں یہ نیچے بلیڈ لگے ہوئے ہیں ان کے نیچے اس کی ڈائمنڈ کی ٹپیں لگی ہیں. یہ وہ جس کا کام صاحب ہمارا وہ اس طرح چلتا ہے اور یہ پتھروں کو کاٹتا ہے. یہ ایک سلیں کٹی ہوئی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا ہم چلا کے آپ کو دکھاتے ہیں. پانی موٹر میں چلاتے ہیں. چلو چلا لو. یہ ہماری مین ورک شاپ ہے جی. جتنی ڈیزائننگ جتنا کام ہوا ہے وہ اس دفتر میں بیٹھ کے اس کی ڈیزائننگ ہوئی ہے. اور اس ورک شاپ میں بیٹھ کے ایک ٹائم میں تقریباً جمعے کی رات کو ہی زیادہ کام ہوتا تھا، بدھ کی رات کو اور جمعے کی رات کو. تو تقریباً 150-200 آدمی ہوتے تھے جو کام کرنے والے، اور سارے کے سارے کوئی مطلب اسکیلڈ نہیں ہے، انسکیلڈ. ہوتا یہ تھا کہ جو بھی نیا بچہ آتا تھا یہ صرف بات روحانیت کی ہے، صرف عام آدمی کو سمجھنے کی بات نہیں ہے. وہ صرف 10 منٹ جناب قبلہ حضرت صاحب کے پاس بیٹھتا تھا. آپ تھوڑی سی اس کو وربلی تعلیم دیتے کہ بیٹا یہ اس طرح کر رہے ہیں، یہ اس طرح کر رہے ہیں، اور ٹھیک 10 منٹ کے بعد اس کے اندر پوری کاریگری آ جاتی تھی اور وہ کام کرتا تھا. اپنا کام خود شروع کر لیتا تھا. جبکہ اس کام کو سیکھنے کے لیے کم از کم 40 سال کا تجربہ چاہیے. 40 سال لوگ دھکے کھاتے رہتے ہیں اور یہ کام نہیں. اس مسجد شریف کا زیادہ تر کام جو ہے وہ رات کے سمرے میں کیا گیا ہے، زیادہ تر کام، اور نعت شریف کی گونج میں کیا گیا ہے. جناب کو نعت شریف سے اتنی محبت تھی، اتنی لگاؤ تھی، آپ نے اگر سفر کرنا ہوتا تو آپ پھر بھی نعت سماعت فرماتے تھے. اگر آپ نے آپریشن کرنے ہیں تو آپ نے پھر بھی نعت سماعت فرمانی ہے. اگر آپ نے مسجد پاک وگھہ شریف کا کام کرنا ہے تو آپ نے پھر بھی نعت سماعت فرمانی ہے. تو آپ جمعے کی رات کو آپ آئے نا شام کو، یہاں پہ بہت ہجوم ہوتا ہے، بہت دنیا آئی ہوتی ہے، کم از کم 1000-1500 آدمی ہوتا ہے. اور آپ کو پوری مسجد میں ہر پاس ہر سائڈ پہ نعت شریف سنائی دے گی. ہر جگہ پہ ہمارے اسپیکر لگے ہوئے، کنٹرول یہیں پہ.
تو یہاں پہ لوگ بیٹھ کے کام کرتے تھے. یہ ہمارا وہ پلیٹ فارم تھا جس پہ ہم جو سامان تیار ہوتا تھا وہ رکھتے جاتے تھے. پھر جہاں سے جو ضرورت ہوتی تھی وہ اوپر جا کے لگاتے. یہ وہ رولنگ سٹون ہے, یہ وہ رولنگ سٹون ہے جو آپ کو پہاڑوں سے اور ندیوں سے اٹھا کر رہا ہے اور ان کو کاٹ کے وہ اندر پھول اور جو فرش میں پتھر بھرے ہوئے وہ کرے اور بلیک کلر کی لائنیں بھری ہوئی ہیں نا, وہ یہ پتھر ہے. تو جناب کے آگے جب یہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو ایک نظر آ رہا ہے, مجھے اس میں کئی بے شمار نظر آ رہے ہیں. یہ اس میں محمد آباد ہے. جناب کو تو اس قدر ایمان تھا, وہ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ نہیں مانگتا یہ شاہوں سے یہ شہدا تیرا, اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا. ہم سے لوگ اکثر آ کے پوچھتے ہیں کہ کوئی باکس وغیرہ جو اللہ نے آپ نے رکھا ہوا, تو وہ جناب فرمایا کرتے تھے کہ میری نظر ان دنیا داروں کی دارتی جنگوں پہ نہیں ہے جو کہ پل بھر میں ختم ہو جاتی ہیں, میری نظر اس رب کے لامحدود خزانوں میں جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. وہ فرماتے تھے کوئی بھی دنیا دار ہے اس کی ذات یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس نے اپنے گھر میں مستری مزدور لگانے ہوں, اپنے گھر کی تعمیر کے لیے وہ باہر لوگوں سے جا کے پیسے مانگے. آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے ڈائریکٹلی مالک کی بارگاہ سے حکم ہے اور میں نے صرف اور صرف اسی سے مانگا. وہ فرمایا کرتے ہیں مجھے کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتی جن مسئلوں کے اندر یا باہر گلے رکھی ہوتے ہیں. آئے جی ادھر آئیں, ادھر نہیں جانا. لمبے کر میں تھوڑا سا جب ساری تعمیر ختم ہو گئی ہے, اب ہم چاہ رہے ہیں, خود چاہ رہے ہیں کہ اس کو ڈیٹ اسکیپنگ جو ہے نا وہ بھی کا لنگر کھانا میں ویڈیو بنا آپ کا نام؟ میرا نام محمد محید ہے اور میں اسلامک آرکیٹیکچر ہست نیست کا اسٹوڈنٹ ہوں. اور اس کے تاثرات صرف یہی کہ اتنی زیادہ ڈیٹیل وغیرہ جس طرح سے اس کے اندر کام میں دکھ رہی ہے, اور اس سے زیادہ مریکلس اس کی ساری جنری ہیں کہ کس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ انسکلڈ لیبر آتی ہے اور پھر وہ ود ان سم ٹائم اس میں اتنی ایکسپرٹ ہو کر اتنا بڑا شاہکار نکالتی ہے. تو 10 منٹ والا کہ 10 منٹ بیٹھتے تھے کہ وہ آتے تھے, ان کے پاس کوئی بھی انسکلڈ بندہ آتا تھا گاؤں کا لے مین, اور وہ پیر صاحب سے ملاقات ہوتی تھی جو ان کے مرشد تھے, وہ انہیں 10 منٹ ایڈریس کرتے تھے جو ان کا جاب تھی, جو کام تھے, اور وہ اتنے ایکسپرٹ ہو جاتے تھے کہ ایٹ دا اینڈ ظاہر ہے انہوں نے یہ بنایا جو 40 سال کے ایکسپیرینس کے بعد ایک نکلتی ہے چیز. جی 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 ٹھیک ہے,